میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے خصوصی مہمان ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب آدمی دامت برکاتہم سے کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی قیمتی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائے. حضرت ہی کی دعا پر آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند. حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب، حضرت مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ قاسمی، حضرت مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ قاسمی. نعرہ تکبیر. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العلی العظیم. تمہارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، تمہارے کام گر اچھے تو نام اچھے ہیں، گھرانے اچھے گھر اچھے تمام اچھے ہیں. حضرت صدر جلسہ محترم اور معظم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، اہل حق کبھی اپنا نام لینے سے منع نہیں کرتے ہیں. اہل حق کبھی اپنا نام لینے سے منع نہیں کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے اتنا لیا، ہر مجمع میں لیا جاتا ہے، اور مسلمان اپنے نبی کا نام لینے میں فخر محسوس کرتے ہیں، عزت محسوس کرتے ہیں، برکت محسوس کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. زبان پہ بار خدایا یا کس کا نام آیا کہ بڑھ کے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. لیکن دوستو، جن کے کام نہیں اچھے ہوتے ہیں ان کے نام بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اپنے نام کو لینا پسند نہیں کرتے اور نہیں چاہتے ہیں کہ مجمع میں ہمارا نام لیا جائے. تو یہ دل میں کچھ کمی ہے، چور ہے، خرابی ہے کہ اپنا نام لینے سے شرماتے ہیں. خیر، شرماتے رہیں، ہم بھی نام نہیں لیں گے. بہرحال اتنا میں کہوں گا کہ یہ منکرین حدیث، ان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. یہ تھوڑے سے پانی میں ڈوب مرے تو اچھی بات ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ ان قادیانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ قادیانی نام نہیں ہے، کسی شہر کا نام ہے. تو ان کا تذکرہ کا جب قادیانیوں کی تردید ہوتی تو ان کی بھی تردید ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو کتنا برباد کر رکھا ہے، کتنا خراب کر رکھا ہے کہ ان کا جوڑ اور ان کا نام قادیانیوں کے ساتھ جڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ان منکرین حدیث کو ہدایت نصیب فرمائے. اور جو ہے منکرین حدیث، ان کے انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کا نام ہے منکرین حدیث. یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. یہ اگرچہ اپنا نام اہل قرآن رکھتے ہیں لیکن اصل ان کا نام منکرین حدیث ہے. حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی علت کیا ہے؟ صرف ایک علت ہے حدیث کا انکار کرنے کی. حدیث کو نہیں مانیں گے تو ہم اپنی ملحدانہ کوششوں میں بالکل آزاد رہیں گے. ہمیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی عمل کی ضرورت نہیں، کسی پابندی کی ضرورت نہیں. نہ نماز ہوگا، نہ روزہ ہوگا، نہ حج
ہوگا نہ زکات ہوگا. بس کہیں چائے کھانے میں بیٹھے ہم جو ہے تبصرے کرتے ہوں گے, تنقیدیں کرتے رہے ہوں گے. ہمیں کسی دین کے معاملے میں کوئی ذمہ داری ہمارے سر نہیں ہوگی, اس لیے کہ ساری ذمہ داریاں ڈالنے والی حدیث ہے. قرآن کریم کو بھی سمجھانا اور سمجھنا حدیثی کے ذریعے ہوگا. جب تک حدیث نہیں کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا. تو یہ جو ہے حدیث کا انکار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف کریں, اپنی منمانی تفسیر کریں اور کھلے طور پر بالکل آزاد رہیں, ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ ہو. صرف جو ہے صرف آوارہ ادھر ادھر گھومتے رہیں, نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہو, نہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی ہو, نہ قرآن کی طرف سے کوئی پابندی ہو, نہ حدیث کی طرف سے کوئی پابندی ہو. اپنے آپ کو ساری پابندیوں سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور جب حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تو قرآن کی منمانی تفسیر کرتے ہیں, اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں. یاد رکھو, ناک رگڑ رگڑ مر جاؤ گے, لیکن جب تک حدیث سامنے نہیں ہوگی تم قرآن کی تفسیر کر ہی نہیں سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن اتارنے والے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن سمجھائیں. پتا چلا قرآن سمجھانے کی ذمہ داری من جانب اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈالی ہے. اگر حضور کو چھوڑ دو گے, حضور کی حدیثیں چھوڑ دو گے تو تم قرآن کی ایک آیت بھی نہیں سمجھ سکتے ہو. چنانچہ اپنی منمانی تحریف کرتے ہیں قرآن میں. کیا کیا مطلب بتلاتے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول کا ترجمہ کرتے ہیں اسٹیٹ. بتاؤ, رسول کا ترجمہ اسٹیٹ, اسٹیٹ کے معنی حکومت, رسول تو رسول ہے, اس کا ترجمہ حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ جب ان سے کہا جائے کہ تم جو ترجمہ کر رہے ہو, تم جو تفسیر کر رہے ہو, یہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے, تفسیر میں نہیں ہے, تفسیر کی کتابوں میں بھی نہیں ہے جو تم تفسیر کر رہے ہو, نہ حدیث کی کتابوں میں ہے. تو کہتے ہیں تفسیر والے نے اور حدیث والے راوی نے اگر اپنی طرف سے تفسیر کی ہے, اپنی طرف سے حدیث بیان کی ہے, تو ہم اس کے ماننے کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور اگر تفسیر کرنے والا مفسر اور روایت کرنے والا راوی اگر حدیث نقل کر رہا تو حدیثوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, حدیثیں بے اعتبار ہیں. دوستو, یہ ہے اصل ان کی علت حدیث کے انکار کرنے کی, کہ کھلے طور پر پھرتے رہیں اور ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہو. لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دوسری علتیں بتاتی ہیں, غلط علتیں, اور ان غلط علتوں کی خوب تشہیر کرتے ہیں اور سادہ لوگ ان سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے آج میں تھوڑی سی مختصر صحبت میں, جبکہ یہ میرا وقت بالکل آخری ہے, آپ کے سونے کا وقت ہے, لیکن میں لمبی بات نہ کر کے مختصر بات کر کے چند باتوں میں, چند لمحات میں آپ کو میں ان کی حقیقت سمجھا دوں. یہ طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں کہ ہم یوں حدیث کا انکار, صرف اصل وجہ تو یہی ہے کہ اپنے نفس کو پابندیوں سے آزاد رکھے, کھلے رہیں, کوئی پابندی نہ ہو. لیکن وجہ کیا بتاتے ہیں؟ انہی کا ایک عالم بتاتا ہے حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئی ہیں. یاد رکھیے, کتنے سال کے بعد؟ 200 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں. اس لیے ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک کہتا ہے کہ حدیثیں یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے پہلے کوئی حدیث جانتا ہی نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے کوئی حدیث جانتا ہی نہیں تھا, اس لیے حدیثوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں. میں کہتا ہوں اگر جھوٹ بولو تو سوچ سمجھ کر بولو. عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے کوئی حدیث جانتا نہیں تھا, تو کیا رسول اللہ بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا صحابہ بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا ابو بکر بھی نہیں جانتے تھے؟ کیا عمر بھی نہیں جانتے تھے؟ دوستو, میں مختصر وقت میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں حدیث لکھی جاتی تھی. حضور خود لکھواتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سے زیادہ کسی کو حدیثیں یاد نہیں ہیں, صرف ایک شخص کو مجھ سے زیادہ حدیث یاد ہے, وہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں. وہ مجھ سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہے, اس لیے میں صرف یاد رکھتا ہوں, وہ لکھتے بھی ہیں. میں صرف یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھتے بھی ہیں. چنانچہ ان کے لکھنے کی وجہ سے ان کے پاس حدیثیں زیادہ ہو گئی ہیں. دوستو, یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص حضور کے
زمانے میں حدیثیں لکھتے تھے. یہ منکرین حدیث کہاں سے لاتے ہیں, کس طرح سے کہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی, خود حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن عاص کو اجازت دی تھی, تم حدیثیں لکھا کرو, حضور نے اجازت دی تھی. اور ایک دن حضور نے فرمایا کہ علم کو مقید کر لو, قید میں لاؤ, علم کو مقید کر لو. تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول مقید کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا لکھ لیا کریں, حدیثوں کو لکھ لیا کریں. تو دیکھیے حضور خود لکھوا رہے ہیں. یہی عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں حضور کی ہر حدیث لکھتا تھا, جو سنتا تھا لکھتا تھا تاکہ مجھے یاد رہے. تو قریش کے لوگوں نے کہا حضور بشر ہیں, کبھی حضور غصے میں آ جاتے ہیں, غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں, اس لیے ہر بات نہ لکھا کرو. عمر ابن عاص کہتے ہیں میں لکھنے سے رک گیا. پھر میں نے حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کی ہر حدیث لکھتا ہوں, یہ قریش کے کچھ لوگ مجھے منع کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو لکھو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ہونٹوں سے جھوٹ اور غلط بات, غیر مناسب بات نکل ہی نہیں سکتی, چاہے میں خوشی کے عالم میں رہوں, چاہے غصے کے عالم میں رہوں, چاہے میں کسی دباؤ میں رہوں, چاہے بشاشت کے عالم میں رہوں, کسی عالم میں رہوں گا, میری زبان سے غلط بات نکل ہی نہیں سکتی. تو دوستو دیکھیے حضور خود تلقین فرما رہے کہ لکھیے. چنانچہ حضرت عمرو بن عاص حضور کے زمانے میں لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے, لکھتے لکھتے اتنا بڑا مجموعہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑی کتاب ہو گئی جس کا نام انہوں نے صادقہ رکھا. صادقہ کا مطلب سچ بولنے والا. اس کتاب کی ہر حدیث سچ بولنے والی تھی, ہر حدیث سچ بول رہی تھی, اس لیے پوری کتاب کا نام صادقہ رکھا. اور کہتے ہیں مجھے اپنی صادقہ نام کی کتاب سے جس میں حدیثیں تھی حضور کی لکھی ہوئی میرے ہاتھ سے اتنا عشق تھا, اتنی محبت تھی کہ میں صرف جینا ہی اس لیے چاہتا تھا, مجھے زندگی اس لیے مربوط تھی کہ یہ کتاب میرے پاس رہے گی, اس کتاب کی وجہ سے مجھے جینا پسند تھا. دوستو یہ عمرو بن عاص خود ہی تنہا خود نہیں لکھتے ہیں بلکہ ان کے زمانے میں اور لوگ بھی لکھتے تھے. چنانچہ جو ہے سنن دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے آس پاس بیٹھے حدیثیں لکھ رہے تھے. ذرا دیکھو حدیث کی صحیح کتابوں سے, تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم لوگ حضور کے ارد گرد بیٹھے حدیثیں لکھ رہے تھے. یہ منکرین حدیث کو کہاں سے پتہ چل گیا کہ حدیثیں لکھی نہیں جا رہی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کے ارد گرد بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتے تھے اور جو ہے ہم لوگ حدیث لکھ رہے تھے. تو ایک صاحب نے حضور بھی وہی بیٹھے ان سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا روم پہلے فتح ہوگا؟ حضور سے صاحب نے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہرقل کا ملک پہلے فتح ہوگا. تو دیکھیے حضور کی پیشن گوئیاں بھی وہ سوال بھی کرتے جاتے ہیں اور لکھتے بھی جاتے ہیں. اسی طرح سے عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جو مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے, حدیث نہیں ہے اور کہتے حدیث ہے یہ بھی جھوٹ ہے, اور حدیث ہے اور کہتے حدیث نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے. حضور نے فرمایا یہ سارے منکرین حدیث یہی دھندا کرتے ہیں, رات دن ان کا یہی مشغلہ ہے, ہوٹلوں پر بیٹھ کر, چائے خانوں پر بیٹھ کر, دکانوں پر بیٹھ کر, بازاروں میں بیٹھ کر. میں مسجد کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ مسجد میں نہیں بیٹھتے ہیں, مسجد میں نہیں بیٹھتے ہیں, چائے خانوں پر بیٹھ کر, دکانوں پر بیٹھ کر, ہر جگہ بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری حدیث پر جھوٹ باندھتا ہے, جھوٹ باندھنا یہ بھی ایک حدیث ہو اور کہتے حدیث نہیں ہے, جس طرح سے حدیث نہیں ہے اور کہتے حدیث ہے, یہ دونوں جھوٹ ہے. منکرین حدیث اس سلسلے میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں حضور کی حدیثوں پر جھوٹ باندھنے کے سلسلے میں. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں نہیں کہوں گا منکرین حدیث سے تم کہاں جاؤ, اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا ہے کہ تم کہاں جاؤ, حضور نے جو کہہ دیا وہی جائیں گے. بہرحال عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جب یہ حدیث حضور نے بیان کی تو وہاں جو صحابہ موجود تھے, میں نے کہا اتنی سخت وعید کے بعد بھی آپ لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں, ڈرتے نہیں حدیثیں بیان کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے کہا
حدیثیں لکھ لیتے ہیں، اور جب ہم لکھ کر بیان کریں گے تو اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضور نے بتایا ویسے ہم نے لکھ لیا، اسی طرح سے ہم بتاتے ہیں، اس لیے ہم حضور کی حدیثیں بتاتے ہیں۔ دوستو اب آپ بتلاؤ حضور کے زمانے میں حدیثیں لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ بتاؤ، ارے بتاؤ، لکھی گئی کہ نہیں لکھی گئی؟ لکھی گئی۔ اور یہ منکرین حدیث کہتے ہیں نہیں لکھی گئی، تو ہم بخاری کی مانے، مسلم کی مانے، ترمذی کی مانے کہ کانپور کے اس بدھو کی مانے؟ اس کے تو ہم نہیں مان سکتے۔ اور یہ کہتا ہے 200 سال کے بعد، 200 سال کے بعد یہ حدیثیں لکھی گئی ہیں اور بھول گئے ہوں گے، کچھ کا کچھ ہو گیا ہوگا۔ یہ اپنا حافظہ، صحابہ کے حافظے کو اپنے جیسا حافظہ سمجھ رہا ہے۔ ارے تم گنہگار ہو، مجرم ہو، گنہگار کا حافظہ نہیں ہوتا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا دروغ گور حافظہ نباشد، جھوٹ بولنے والے کا حافظہ، تم رات دن جھوٹ بولتے اس لیے تمہارا حافظہ ختم ہو گیا۔ صحابہ سچ بولنے والے تھے، تقویٰ طہارت والے تھے، ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے کہ جو ہے ایک ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے حضور سے جو سنا بہو سب مجھ کو یاد ہے، سب مجھے یاد ہے۔ ایک دفعہ حضور سے انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول کبھی کبھی حدیثیں بھول جاتی ہیں مجھے، میں کیا کروں؟ حضور نے کہا تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو پھیلا دو۔ میرے پاس چادر تھی، میں نے پھیلا دیا۔ حضور نے اس کو پڑھا اور اس کو پڑھ کر کہا اوڑھ لو، کہتے اس کے پاس کوئی حدیث میں بھولا ہی نہیں۔ لیکن دوستو یہ حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، منکرین حدیث کہیں گے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ان کے یہاں بس ایک ہی لفظ یاد ہے، غیر لام کے غلط، غلط یہی یاد ہے ان کو۔ اور دوستو جو خود غلط ہوتا اسے ہی غلط یاد ہوتا، یہ خود غلط ہے۔ بہرحال ابو ہریرہ کوئی حدیث بھولے ہی نہیں، وہ تو صحابہ کو چھوڑو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے تو ہر محدث کے پاس جاتے، صبح اس کے پاس، شام کو اس کے پاس، اور کہیں بھی ان کے جتنے ساتھی تھے حدیثیں لکھتے تھے، اور امام بخاری لکھتے نہیں تھے، صرف سنتے تھے۔ تو ساتھیوں نے کہا بخاری، محمد بخاری تم اپنا وقت ضائع کرتے، اتنی حدیثیں سنتے اور لکھتے ہی نہیں ہو، تمہیں حدیثیں یاد کیسے رہیں؟ امام بخاری کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ جب یہ کہتے کہتے تھک گئے تو ایک دن امام بخاری نے کہا اے میرے ساتھیوں تم نے اب تک جتنا لکھا میرے سامنے لے کر بیٹھ جاؤ اور میں زبانی سناتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب کے سب لوگ لے کر بیٹھ گئے اور امام بخاری نے وہ حدیثیں جو انہوں نے کئی مہینے تک لکھی تھی زبانی سنانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لکھے ہوئے میں غلطی ہوتی تھی اور ہم صحیح کرتے تھے، اور امام بخاری کے سنانے میں غلطی نہیں ہوتی تھی۔ کتنا مضبوط حافظہ ہے۔ اسی طرح سے امام بخاری جب بغداد گئے تو وہاں کے علماء نے کہا ایک آدمی عالم اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو اتنی بڑی حدیث ہے، اتنا زیادہ حدیثیں یاد ہیں کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، لاؤ اس کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ امتحان اس طرح سے لیا کہ 10 آدمیوں نے مہینوں تیاری کیا، جیسے مدرسوں میں مکالمہ ہوتا ہے نا، لڑکے تیاری کرتے ہیں، تو جو ہے 10 مہینوں تک انہوں نے تیاری کی، اور اس کے بعد جو ہے 10 حدیثیں ہر ایک نے یاد کی۔ اس طرح سے اس حدیث کی سند اس میں ملا دیا، اس کی سند اس میں ملا دیا، اور متن ادھر کر دیا ادھر کر دیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا 10 حدیثیں سنائی، امام بخاری نے کہا میں نہیں جانتا۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہوا، 10 کے 10 نے 100 حدیثیں سنا دی، اور ہر حدیث میں امام بخاری کہہ رہے میں نہیں جانتا۔ پھر امام بخاری کی بارے، مجمع بہت بڑا تھا، پورا بغداد اکٹھا تھا امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے۔ تو منکرین حدیث نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت وہ نہیں تھے، وہ اس مجمع میں منکرین حدیث نہیں تھے اس لیے کہ وہ اس وقت نہیں تھے، وہ تو بعد میں پیدا ہوئے۔ ان کو تو چکرانوی نے پیدا کیا ہے، اور ان کو تو پرویز نے پیدا کیا، تبریز نے پیدا کیا، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، اس وقت وہ نہیں تھے۔ بہرحال امام بخاری کھڑے ہوئے اور کہا پہلے صاحب جو اٹھے تھے انہوں نے پہلی حدیث اس طرح سے سنائی، یہ غلط ہے، اس طرح سے ہے، دوسری اس طرح سے، تیسری 100 حدیثیں غلط سنائی اور 100 حدیثیں صحیح کر کے دکھا دیا۔ سب لوگ آشاش کرنے لگے کہ اللہ اللہ اتنا بڑا، یہی امام بخاری ہیں جنہوں نے بخاری لکھی ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ بغداد کا پورا شہر اکٹھا، کوئی تقدیم نہیں کر سکا، اور کانپور کے منکرین حدیث تقدیم کرتے ہیں، حدیثیں کچھ کی کچھ ہو گئی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہو بہو ہے، یہ کہتے ہیں کچھ کی کچھ ہو گئی ہے۔ یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے، ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کی ساری حدیثیں امام ترمذی کے پاس لکھی ہوئی موجود تھی،
اب وہ محدث آنے والے تھے یا امام ترمذی ان کے یہاں جانے والے، سوچا کہ لاؤ یہ ساری حدیثیں ان کو زبانی سنا دیں تاکہ آمنے سامنے سن لے، براہ راست سن لے، ابھی تو دوسروں سے لکھوائی اور خود سنا دے ان کو۔ جب وہاں گئے تو وہ کتاب غائب جس کو سنانا تھا تھی ہی نہیں، بس امام ترمذی سادہ کاغذ لے کر فر سنانے لگے اس محدث کے سامنے۔ اب ایک دفعہ محدث نے جھانک کر دیکھا تو کوئی حدیث ہے نہیں، سادہ کاغذ ہے۔ وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے تم میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھ سے حدیث سنتے ہو، تمہارے پاس کوئی حدیث ہے نہیں۔ تو امام ترمذی نے واقعہ سنایا، حضرت آپ کی کتابیں تھی اور میں ان کے دیکھ کر سننا چاہتا تھا، ان کو دیکھ کر آپ سے، لیکن اتفاق سے گم ہو گئی، میرے ساتھ موجود رہی، مجھے زبانی یاد ہے۔ تو امام اس استاد نے کہا سناؤ، تو ساری حدیثیں زبانی سنا دیا انہوں نے، جتنی تھی کئی سو حدیثیں زبانی سنا دی۔ اب اس کے بعد وہ کہنے لگے ہو سکتا پہلے سے تم نے رٹا ہو، میں پھر حدیث سناتا، چنانچہ 40 حدیث نئی سنائی۔ امام ترمذی نے وہ بھی ہو سنا دیا۔ انہوں نے کہا ایسا آدمی تو میں نے دیکھا نہیں، اتنا مضبوط حادثہ۔ اسی طرح سے امام ابو زرعہ رازی، ایک آدمی نے ان کے زمانے میں کہا اگر امام ابو زرعہ رازی کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں تو میری بیوی کو طلاق۔ 1,00,000 حدیثیں یاد نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب جو ہے وہ دوڑا ہوا امام ابو زرعہ کے پاس ہے، حضرت میں نے ایسا کہہ دیا کہ امام ابو زرعہ کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد نہ تو میری بیوی کو طلاق۔ وہ کہنے لگے تم مطمئن رہو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، تمہارے مجھ کو 1,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور یہ سنا ہے مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور مجھے 1,00,000 حدیثیں اس طرح سے یاد ہیں جس طرح سے لوگوں کو قل هو اللہ احد یاد ہوتی ہے، جس طرح سے لوگوں کو قل هو اللہ۔ ابو زرعہ رازی کہتے ہیں میں نے 50 سال پہلے حدیثیں لکھ کر کہیں ڈال دی ہیں، اور آج بھی مجھے یاد ہے وہ حدیث کس ورق میں ہے، کس صفحے میں اور کس سطر میں ہے، وہ بہو مجھے یاد ہے، 50 سال پہلے میں نے ان کو لکھا تھا۔ دوستو اتنے بڑے بڑے حادثے ہیں، اور منکرین حدیث ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں 200 سال کے بعد لکھی گئی، اولاً تو حضور کے زمانے ہی میں لکھی گئی، ہر دور میں لکھی گئی ہے، آج تک لکھی جا رہی ہے، اور ان کا بہت بڑا دھوکہ اور مغالطہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور غلط باتیں لوگوں میں پھیلانے سے بچائے۔ اب میں تھوڑا سا ان کے بھائیوں کی بھی خبر لینا چاہتا ہوں۔ 1857 کے بعد جب مسلمانوں نے انگریزوں سے جہاد کیا اور انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تو پھر بظاہر انگریزوں کی جیت ہو گئی۔ لندن سے وہاں کے تمام بڑے بڑے اخباروں کے ایڈیٹروں کا اور تمام بڑے بڑے مسیحی علماء کا ایک وفد آیا تھا ہندوستان، سال بھر پورے ہندوستان میں اس نے دورہ کیا، اور دورہ آیا اس لیے تھا کہ کون سی ترتیب اختیار کی جائے کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے طرفدار بن جائیں اور جہاد کا چکر چھوڑ دیں اور انگریزوں کی مخالفت چھوڑ دیں، اس کی کیا شکل اختیار کی۔ پورے ہندوستان میں اس نے دورہ کیا، دورہ کر کے 1969 میں آیا، 1869 میں آیا تھا، اور 1870 میں لندن جا کر اس نے رپورٹ پیش کیا کہ ہندوستان کے مسلمان مذہبی پیشواؤں کو بہت مانتے ہیں، روحانی شخصیتوں کی بہت قدر کرتے ہیں، اور اپنے پیشواؤں پر جان دیتے ہیں، جو بات وہ کہیں وہ مانتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیا جائے، مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نبی بنا دیا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے اندر انگریزوں سے محبت پیدا کرے اور جہاد کے جذبے کو ختم کر دے۔ دوستو انہوں نے جو رپورٹ دی، اس رپورٹ کے نتیجے میں پنجاب کے ایک آدمی کو پاس کر دیا گیا کہ اسے ہی نبی بنانا، اسے ہی نبی بنانا ہے، پنجاب کے ایک آدمی، اور وہ آدمی ایسا تھا جس کا باپ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ چکا تھا۔ چنانچہ بالا کوٹ کے جہاد میں سکھوں کے ساتھ مل کر اس لشکر میں شامل تھا اس کا باپ، جس لشکر نے سید احمد شہید کو شہید کیا تھا۔ تو ان کے منہ میں پہلے ہی سے مسلمانوں کا خون لگا ہوا، چنانچہ اس پنجاب کے آدمی کو تیار کیا گیا اور اس نے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دیا۔ پہلے تو کہا میں مسیح ہوں، فلاں ہوں، پھر کہا میں کرشن جی ہوں،
پھر آخر میں کہا ذلی اور غروبی نبی ہوں، پھر کہا اوریجنل نبی ہوں، صحیح نبی ہوں، بالکل مکمل نبی ہوں۔ دوستو اس نے خود لکھا انگریزوں کے پاس کہ میں نے آپ لوگوں کی حکومت کو بچانے کے لیے اتنی کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں، 50 الماریاں بھر جائیں گی، 50 الماریاں بھر جائیں گی۔ چنانچہ انگریزوں نے ان کی طرفداری کی اور آج تک کر رہے ہیں۔ آج ان کا آفس لندن میں سب سے وی آئی پی جگہ جو ہوتی ہے وہی ان کا آفس ہے، اور وہیں سے وہ ساری دنیا میں ڈور ہلاتے ہیں اور ہر جگہ جو ہے فتنے برپا کرتے ہیں۔ دوستو تبلیغ کے نام پر ابھی میں نے بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 پیشین گوئیاں کی، کتنی؟ 3000، اور سب کی سب اٹھی ہوئی۔ اور اس آدمی نے جس کا نام آپ جانتے ہیں میں نہیں لوں گا اس لیے کہ لوگوں نے پابندی لگا رکھی ہے، اس آدمی نے 3 لاکھ پیشین گوئیاں، کتنی ہے؟ 3 لاکھ، اور ایک بھی صحیح نہیں ہوئی، ایک بھی صحیح نہیں ہوئی، 3 لاکھ پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک آتھم تھا، پنڈت آتھم، وہ تھا عیسائی تھا، پادری آتھم تھا، وہ ان سے لڑتا تھا، محاورہ ہوتا تھا، ایک گھبرا کر کہنے لگے کہ 1 یا 2 سال میں مر جائے گا، 2 سال میں مر جائے گا، اور وہ مرا 3.5 سال میں، 2 سال میں نہیں مرا، 3.5 سال میں مرا۔ تو جناب والا بے حیائی دیکھی، کہنے لگے مرا تو یہ تو کہتے پوری دنیا کی پیشین گوئی کرنے کے سب لوگ مر جائیں گے، بتاؤ کوئی نہ کوئی تو کسی دن مرے گا ہی، یہ جھوٹ۔ ایک عورت تھی محمدی بیگم، اس نے کہا اس سے میرا نکاح ہوگا، نہیں ہوا، اور دوسرے سے نکاح ہوا، پھر کہنے لگا جس مرد سے نکاح ہوا وہ مر جائے گا اور یہ بیوہ ہو کر میرے نکاح میں آئے گی۔ دوستو وہ بھی نہیں مرا، وہ عورت بھی نہیں مری، بلکہ یہی بیوہ ہو گیا، یہی چلا گیا، نہیں مری۔ کہا آسمان پر نکاح ہو گیا، جس طرح حضرت عائشہ کا نکاح آسمان پر ہوا، اسی طرح سے اس سے نکاح آسمان پر نکاح ہوا، زمین پر ہوا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا۔ اور جو ہے دوستو جو ہے اسی طرح سے جھوٹی باتیں، جھوٹ کا اگر کائنات میں اسی طبقے نے سب سے زیادہ جھوٹ بولا ہے، اسی طبقے نے سب سے زیادہ غلط پیشین گوئیاں کی ہے تو یہی ہے۔ انہی نے کہ ایک نے کہا تھا ایک دن ہمارے مذہب کا پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے گا، پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے گا۔ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہیں بھی غلبہ نہیں ہے، پاکستان میں اقلیت میں ہو گئے ہیں، غیر مسلم اقلیت، سعودی عرب اگر جائے تو کان پکڑ کے نکال دیے جائیں گے، شام میں بھی نہیں مسلم، یمن میں بھی نہیں، مصر میں بھی نہیں، عراق میں بھی نہیں، انڈونیشیا میں بھی نہیں، ملیشیا میں بھی نہیں، کہیں بھی ان کو مسلمان کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوستو ان کا غلبہ ہو گیا، غلبہ ہو گیا ماشاءاللہ، اسی کو غلبہ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بہرحال مجھے قاری عبد المعید صاحب نے کہا کہ یہ لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کو بھی سمجھانے لگا کہ مرزا صاحب دلی نبی ہے، برودی کافی 1 گھنٹے تک تکلیف کیا، وہ سب لاتا رہا، جب یہ کافی محنت کر چکا، پسینہ ہو گیا، تو وہ کہتا آدمی کہ جناب میں نے تو ابھی مسلمانوں کے صحیح نبی کو نہیں مانا ہے، تو یہ جھوٹے نبی کو کیسے مانوں گا؟ ابھی تو میں نے صحیح نبی کو نہیں مانا تو جھوٹے نبی کو کیسے مانوں گا؟ تو دوستو یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ آج دنیا میں سب سے مقدس جگہ قادیان ہے، لکھا ہے حج قادیان میں ہونا چاہیے، مکے اور مدینے کی چھاتیاں خشک ہو گئی ہیں، اب مکے اور مدینے میں کچھ نہیں رہ گیا ہے، اب جو کچھ رہ گیا وہ قادیان میں رہ گیا ہے۔ دوستو میں آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدینے کا حال یہ ہے کہ حضور کے روضہ اطہر پر روزانہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور وہ پھر چلے جاتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ یہ حضور کے روضہ اطہر پر گنبد خضرا جس میں حضرت ابوبکر بھی سوئے ہیں، عمر بھی سوئے ہیں، اور جس میں ایک جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں تشریف لائیں گے ان کا انتقال ہوگا اور اسی جگہ میں دفن ہوں گے، اور حضور نے فرمایا ہے قیامت میں جب سورہ قیامت پھونکا جائے گا تو حضرت عیسیٰ میرے اور ابو بکر اور عمر کے درمیان اٹھیں گے۔ دوستو اور اس جھوٹے نے کہہ دیا وہ کشمیر میں دفن ہو گئے ہیں،
کشمیر میں دفن ہو گئے، وہ تو مدینے میں دفن ہو گئے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ اور قادیان کی بات، ایک صاحب گئے کہ چلو یہ بھی نبی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، چلو دیکھیں قبر پر۔ گئے تو ایک کتا پیشاب کر رہا ہے۔ بہرحال علامہ انور شاہ کشمیری کی بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بڑی قیمتی بات ہے، علماء کے لیے آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں جتنے نبی آئے ہیں 1,24,000، سب کے کا علم ایک ہے، سب کے علم میں اتحاد ہے، سب کے علم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں جتنے علماء ہیں سب کے علم میں اختلاف ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام غزالی، امام راضی، سب کے علم میں اختلاف ہے، کوئی یہ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے۔ اور انبیاء جتنے آئے ہیں کسی کے علم میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا علم ایک ہے، سب کی پیشین گوئیاں سچی ہیں۔ جزوی شریعت میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اصل علم کلی سب کا ایک ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء کا علم اس دنیا سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی علم ہوتا اللہ کی طرف سے، اور جو اللہ کی طرف سے ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اور ہمارا اور آپ کا علم ہماری محنت کا نتیجہ ہے، محنت زیادہ ہوئی تو اچھا علم آ گیا، محنت کم ہوئی تو کم علم آ گیا، تو ہمارے علم میں اختلاف ہوتا اور نبیوں کے علم میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بہرحال آخری بات یہ بتاتا ہوں کہ نبی کے علم میں اختلاف نہیں ہے، جو علم حضرت آدم لائے وہی حضرت نوح لائے، وہی انا وحینا الیک کما وحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا آپ کو وہی متوجہ دی ہے جو ہی آپ سے پہلے نبیوں کو دی ہے، نوح ہو، آدم ہو، ابراہیم ہو، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ جھوٹا نبی، اس کی ہر بات میں اختلاف ہے، اس کی ہر بات میں اختلاف ہے۔ اس نے کہا میں نبی ہوں، نبی کے شہر میں طاعون نہیں آتا، اس لیے میرے شہر قادیان میں طاعون نہیں آئے گا، اس لیے اعلان کر دیا۔ اور 2-3 دن کے بعد اس کا بیٹا طاعون میں مر گیا، 2-3 دن کے بعد اس کا بیٹا طاعون میں مر گیا، تو بے شرمی سے اعلان کرتا ہے میرا بیٹا، میرا نور نظر لقب طاعون میں مر گیا۔ تو ایک طرف طاعون جائے گا نہیں اور دوسرے جو ہے بیٹا ہی طاعون میں مر رہا ہے۔ بتاؤ تضاد ہے کہ نہیں، جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اور کسی طرح سے اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ۔ کسی نے کہا تھا اس سے کہ تم عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، چاہیے عیسیٰ کو بڑا سستا بنایا لوگوں نے۔ ایک اورنگ آباد میں ہے، وہ بھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا رہے ہوں گے کہ کتنے عیسیٰ ہو گئے، کتنے عیسیٰ ہو گئے۔ اور کانپور کے کچھ لوگ گئے تھے اورنگ آباد اور اس دجال سے مل کر گئے، اور کانپور میں کہنے لگے عیسیٰ سے مل کر آئے، عیسیٰ سے مل کر آئے۔ اتنے سستے ہو گئے عیسیٰ، عیسیٰ تو بھی آسمان پر ہے، اور جب قیامت کے قریب آئے گا تو وہ اٹھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال جو ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہے پہلے تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھا لیے گئے، پھر جب خود عیسیٰ بننا ہوا تو کہا وہ مر گئے اور کشمیر میں دفن ہو گئے ہیں، اور جو روایتوں میں عیسیٰ آیا وہ میں ہوں۔ کسی نے کہا جب تم عیسیٰ ہو تو عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مینارہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے۔ دوستو عجیب کیفیت ہوگی، حدیثوں میں اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ دمشق کی جامع مسجد موجود ہے، بڑا بھاری مینارہ ہے، مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، مسجد مصلی پر چلے گئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، بہت بڑا مجمع ہے۔ اتنے میں دیکھیں گے ایک حسین شخصیت، اتنے حسین کہ اگر سر نیچے کرتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے جیسے، اور ایسے اوپر کرتے ہیں جیسے موتی گرتی ہے چہرے سر سے، اتنی حسین۔ وہ آئیں گے تو رشتے مینارے تک پہنچا کے چلے جائیں گے، پھر مسلمان سیڑھی لگائیں گے اور مینارے سے ان کو اتاریں گے، اور وہ اتاریں گے، پھر نماز کے لیے ان سے کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یہ نماز آپ ہی پڑھائیے، مہدی پڑھائیں گے، عیسیٰ پیچھے اتریں گے۔ تو مرزا نے کہا میں ہی عیسیٰ ہوں۔ تو کسی نے کہا تم اگر عیسیٰ ہو تو عیسیٰ تو مینارے پر اتریں گے، تمہارے مسجد میں تو مینارہ ہی نہیں ہے۔ تو جلدی جلدی مینارہ بنوایا اس نے، اتر گیا پہلے، مینارہ بعد میں بنا، اتر گیا پہلے اور مینارہ بعد میں بنا۔ اور کسی نے کہا کہ
اگر تم عیسیٰ ہو تو عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے اور لد میں قتل کریں گے، تو یہاں تو لد ہے ہی نہیں، تم کیسے دجال کو قتل کرو گے؟ تو کہنے لگا لد سے مراد لدھیانہ، لد سے مراد لدھیانہ، چنانچہ گیا لدھیانہ کی۔ بتائیے اس طرح کی فریب کاریاں، جھوٹ فریبی، اتنا تو جھوٹ کانپور کے سارے جھوٹے مل کر نہیں بول سکتے جتنا طلحہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ میں نہیں کہتا کانپور میں جھوٹ ہے، کانپور کے لوگ اچھے ہیں، لیکن اور جو دنیا میں جو جھوٹے ہیں، بڑے سے بڑا جھوٹا جتنا جھوٹ بول سکتا ہے اس سے زیادہ ہی جھوٹ بولتا۔ نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو 2 چادریں، زرد چادریں اوڑھے ہوئے اتریں گے، حسین و جمیل، اور آپ نے اس کا کئی فوٹو دیکھا تو دیکھ لیجیے گا، جو حسین طرح، اور عیسیٰ تو اتنے حسین و جمیل۔ اب وہ کہتا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام 2 چادریں پہنے اتریں گے، تو کہتا ہے 2 چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں۔ ایک بیماری مجھے سر میں ہسٹیریا کی بیماری ہے، تو ایک چادر تو ہوئی، اور دوسری میرے نیچے والے حصے میں مجھے 100 دفعہ پیشاب ہوتا ہے، 100 دفعہ۔ بتائیے وہاں زرد چادریں ہیں اور یہاں پیشاب کو کہہ رہا ہے یہی مراد ہے، زرد چادروں سے پیشاب ہو رہا ہے۔ تو بہرحال نصوص کی تبدیلی، نصوص میں تحریف، قرآن و حدیث میں تحریف، ان دجالوں نے جتنا کیا ہے اس کے بعد سے آج تک کسی نے اتنی تحریف نہیں کی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا، عقل مند ہو کر، جو دیندار ہو کر، پڑھا لکھا ہو کر، انگریزی تعلیم یافتہ، قرآن پڑھا ہوا، دینی تعلیم، اس طرح کے آدمی کے دامن فریب میں آ جاتا ہے اور اس طرح کے آدمی کو نبی مان لیتا۔ ایک مناسب انسان بھی نہیں ہو سکتا، ایک معتدل انسان بھی نہیں ہو سکتا، عام انسان، شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آخری بات یہ کہتا ہوں کہ جب ریل گاڑی چلی تھی تو اس نے یہ کہا تھا یہ دجال کی سواری ہے، سمجھ گئے؟ اس نے کس کو کہا نام نہیں لینا ہے، یہ دجال کی سواری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں لاہور میں مرا تھا اور ٹرین سے لاش قادیان آئی تھی، ٹرین سے لاش قادیان آئی تھی، دجال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اپنے منہ سے دجال ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بہرحال الحمدللہ یہ اجلاس بہت کامیاب اجلاس ہے، اور جو ہے عشاء بعد سے شروع رہا کافی دیر تک، اور اس وقت 1 بجنے کے قریب ہیں اور آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ شروع میں تو اتنا مجمع کہ مجمع کا سمندر تھا۔ انشاءاللہ اس مجمع ہی کو دیکھ کر بہت سے گمراہ فرقوں کو ہدایت ہو جائے گی۔ ہم گمراہ فرقوں سے چیلنج کرتے ہیں، اگر تم حق پر ہو تو اتنا مجمع اکٹھا کر کے دکھا دو، اگر تم حق پر ہو تو اتنا مجمع اکٹھا کر کے دکھا دو۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اور آج کی مسرت اور شاندار کامیابی کی ان کی روح کو اطلاع فرما دے، اور انشاءاللہ ان کی روح وہاں بھی جھوم رہی ہوگی، جیسے یہاں بیٹھے جھومتے تھے انشاءاللہ وہاں بھی ان کی روح جھوم رہی ہوگی کہ ان کے جانشینوں نے، ان کے نور نظر نے اور ان کے احباب و ساتھیوں نے ماشاءاللہ ہو بہو اسی طرح کے کام کر کے دکھا دیا۔ یہ مولانا کا فیضان ہے۔ صحیح کہا کسی نے، نہیں ہے پیر مے خانہ، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے، نہیں ہے پیر مے خانہ مگر فیضان باقی ہے۔ ابھی تک میں کہتے تھے بوئے عرفانی نہیں جاتی۔ ساتھ ساتھ میں اپنے انتظامیہ، پولیس والے اور دوسرے جو ذمہ داران ہیں جو صبر و سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سنجیدہ مجمع کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سال میں اتنا سنجیدہ مجمع کم دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ میں پورے اجلاس کی طرف سے ان حضرات کا پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، ایس پی صاحب ہوں، ڈی ایس پی صاحب ہوں، اور چھوٹے بڑے جتنے افسران اور جتنے ذمہ داران ہیں، ان حضرات نے ہمارا ہاتھ بٹایا اور آ کر ہمارے اجلاس کو دیکھا۔ ہم نے کسی کا نام تک نہیں لیا اور شاندار سنجیدگی کے ساتھ اجلاس ہوا، اور ان کا اجلاس اگر ہوتا تو گالیوں کی بوچھار ہوتی، گالیوں کی بوچھار ہوتی، اور اتنی گالیاں دیتے کہ آپ لوگ بھی اتنی نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجلاس کو حضر کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ یہ ستیلی اور جو منکرین حدیث قادیانی میرے مولا اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، وہ اپنے آخرت کے انجام کو نہیں سمجھ رہے ہیں، میرے مولا ان کو آخرت کے انجام کی سمجھ نصیب فرما دے، اپنا نفع اور نقصان سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شخصیت سے کٹ کر کس شخصیت سے لوگ جڑ رہے ہیں، اے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، کیسی حماقت کی حرکتیں کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں سنجیدگی اختیار نصیب فرما دے، اے اللہ اس اجلاس میں جن لوگوں نے جتنا بھی تعاون کیا ہے اللہ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرما، دور دور سے جو لوگ حضرات آئے ہیں اے اللہ اس اجلاس کا پیغام لے کر اپنے علاقوں میں کچھ جانے کی توفیق نصیب فرما، اور پورے علاقے کو اپنے اس اجلاس کے پیغام سے منور کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ حضرت مولانا اسامہ صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لے اور ان کے جاری کی ہوئی سلسلے کو قیامت تک باقی رکھ، اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے سبیل پیدا فرما دے، اے اللہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور دین کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی سلسلوں کی حفاظت فرما، دینی سوچوں اور سرچشموں کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مظاہر العلوم کی حفاظت فرما، ندوۃ العلماء کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، جمعیت علماء ہند کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام دینی سلسلوں کو اسی طرح سے آب و تاب کے ساتھ قائم رکھ، الہ العالمین ہم سب لوگ جو اس اجلاس کا جو ہم نے سنا ہے الہ العالمین دوسروں کو بتانے کی ہمیں بہترین توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اس اجلاس کے پیغام کو خوب سے خوب عام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما دے، جو رزق حلال کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے لیے غیب سے حلال روزی کے دروازے کھول دے، اے اللہ مسلمانوں کو راحت اور سکون نصیب فرما، اے اللہ لوگوں کو ہم پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم کو بھی ملک کا باشندہ اور ملک کا خدمت گزار اور ملک کو آزاد کرنے والا سمجھ کر ہمارے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے صدیقین شہداء اور صالحین کی برکت سے ہماری دعا کو اور اس اجلاس کو حد درجہ کامیاب فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔